جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر اللہ العالی۔ انشاءاللہ عز و جل حسب معمول تجارت و مالی لین دین سے متعلق آپ کے سوالات ہوں گے، اور اس پہ شرعی رہنمائی مفتی صاحب فراہم کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف، آپ کے سوال کی طرف، اور شامل کرتے ہیں سلسلے میں پہلا سوال۔ جی، میں طارق حسینی جدہ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، ادھر کوئی سعودی کسی آدمی کو بھی ویزا دے رہا ہے کہ آپ مجھے ڈائیور پاکستان کے منگوا کے دے دو، تو وہ بندہ اس ویزے کو آگے بیچتا ہے اتنے پیسے میں، اس بندے سے پیسے لے کر پھر ادھر وہ بندہ آتا ہے، تو سعودی کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے پیسے لیے یا نہیں لیے۔ سعودی ادھر بلا فری میں دیتا ہے اور وہ بندہ آگے بیچتا ہے ویزے کو، تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویزوں کی خرید و فروخت ایک بڑا ہی وسیع موضوع ہے۔ عرب شریف میں اور امارات میں مختلف اس کے نظام رائج ہیں۔ عرب شریف میں کفیل کا نظام رائج ہے کہ کفیل جو ہے وہ ویزا جاری کرتا ہے اور اس سے ویزا نکلوا کر وہ آگے بیچا جاتا ہے۔ بعض اوقات خود کفیل کو بھی پتہ ہوتا ہے اور خود کفیل بھی پیسے لے رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ممکن اسے نہ پتہ ہو، لیکن بیچ کے جو لوگ ہیں وہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں اس ویزے کی مد میں۔ امارات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کمپنی بنائی ہے، تو ہر کمپنی کا الگ الگ حجم ہوتا ہے، الگ الگ ماڈل کی کمپنیاں ہوتی ہیں، تو ڈیفرنٹ کمپنیوں کو ڈیفرنٹ ویزے ایشو کیے جاتے ہیں۔ یعنی جیسے کوئی کمپنی وجود میں آتی ہے، فیس بھر دیتی ہے، گورنمنٹ کے تقاضے پورے کر دیتی ہے، تو اس بات کی مجاز ہو جاتی ہے کہ اتنے ویزے وہ نکال سکتی ہے۔ اب لوگوں کو چھوٹا کام ہے، افراد نہیں چاہیے، تو وہ بھی جو اپنے اضافے ویزے ہوتے ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور دیگر افراد وہ ویزے خرید رہے ہوتے ہیں، اور یا بیچ کے جو بروکر ہیں وہ ان سے وہ ویزے لے کر آگے اور لوگوں کو بیچ کر نفع کما رہے ہوتے ہیں، اور لا محالہ جس کمپنی نے جاری کی ہیں اس کو بھی پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خرید و فروخت ہے ان ممالک کے اندر بہت زیادہ رائج العمل ایک ڈیل ہوتی ہے، اور امارات میں تو خاص طور پر چھوٹی کمپنیاں اپنے اخراجات جو ہیں وہ ویزے کے ذریعے نکالتی ہیں، خاص طور پر جو ڈمی کمپنیاں ہوتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ڈمی کمپنیاں ہوتی ہیں جو کسی اور کے آفیسز پر، کسی اور کے ایڈریس پر کو شو کر کے وہ کمپنیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ بیسیکلی لوگوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کو اقامہ چاہیے ہوتا ہے، ایک جعلی کمپنی بنانی ہوتی ہے، بعض اوقات مال وہاں سے منگوانا ہوتا ہے، براہ راست شو نہیں کرنا چاہتے، بعض اوقات کو مالی لین دین کے لیے ان کو وہاں کا اقامہ نمبر چاہیے ہوتا ہے، تو کمپنی بنانے کی ضرورت مجبوری ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے، لیکن وہاں وہ رہنا نہیں چاہتے، کمپنی چلانا نہیں چاہتے، وہ اپنے ویزوں کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کمپنی کے جو سالانہ اخراجات ہیں وہ بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ویزے بیچے جا سکتے ہیں؟ کیا ویزوں کا کوئی حصی وجود ہے؟ کیا یہ مال ہیں
ان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، تو فقہ حنفی کے مطابق جو مال ہے اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، جو مال نہیں ہے اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ کسی چیز کے بارے میں عرف طاری ہو جاتا ہے، عرف رائج ہو جاتا ہے، یا لوگوں کی ضرورتیں اور حاجتیں اس سے متعلق ہو جاتی ہیں، وہاں تو گنجائش رکھی گئی ہے، جیسا کہ حق تصنیف، جو رائٹر اپنا حق بیچتا ہے، مختلف قسم کے رائٹر ہوتے ہیں، یہ ایک رائج العمل حق ہے، اور اس حق کو علماء تسلیم کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر رائلٹی وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی چلتے ہیں۔ اب ویزو وغیرہ کا جو معاملہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا عرف کتنا ہے، اس میں تردد ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، کس قدر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کی بنیاد غیر قانونی معاملات پر ہوتی ہے، یعنی قانون اجازت نہیں دے رہا ہوتا کہ آپ اس طریقے سے کریں، قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ملازمین لے کر آئیں، اور وہ ملازمین ان ڈیوٹیز پر یا جو دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ ڈرائیور ہے، یا یہ کیشیئر ہے، یا یہ پارٹنر ہے، یا یہ فلاں ہے، وہ خالی جگہ پوری کی جائیں، قانون تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی خرید و فروخت اکثر جو ہے وہ صورتوں میں قانون کو دھوکہ دینے کی بنیاد پر کی جاتی ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر اس کا اعتبار بھی کیسے کریں گے؟ ممکن ہے کہ کوئی سنی عالم دین، کوئی مفتی صاحب اس کو جائز کہہ دیں، ممکن ہے کہ وہ جو شرائط ہیں عرف کی اور حاجت کی اور یہ سب چیزیں ہیں، لیکن فی الحال میں اس کو جائز نہیں کہوں گا، کیونکہ جو اصول مذہب ہیں فقہ حنفی کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں پر پورے نہیں ہو رہے۔ ٹھیک، مفتی صاحب نے کافی تفصیل کے ساتھ بریفلی اسے ڈیفائن بھی کر دیا، اور جو نقطہ نظر ہے شرعی حوالے سے وہ بھی بیان کر دیا۔ اگلا سوال کرتے ہیں شامل سلسلے میں۔ جی، مفتی علی اصغر صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہمارے دوست نے ہم کو کہا کہ آپ ٹکٹ نکال لیجئے، ٹکٹ آفر میں 500 کی جگہ 450 کی مل رہی تھی، ہم نے 450 کی ٹکٹ نکال لی، اب ٹکٹ کے اوپر 500 روپیہ چھپا ہوا ہے، تو کیا ہم اپنے دوست سے 500 روپیہ لے سکتے ہیں، یا جتنے کی ہم نے ٹکٹ خریدی ہے اتنا ہی لیں گے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ آپ کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے۔ آپ دکاندار ہیں، یعنی آپ کا ٹریول کا کام ہے اور آپ ٹکٹنگ جاری کرتے ہیں، ٹھیک، تب تو یہ ہے کہ لا محالہ اگر کسی ٹریول والے کو شخص کہتا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ بھئی ٹکٹ کی جو قیمت ہے وہ بتا دی جائے۔ ٹھیک، اب وہ لا محالہ اپنا نفع رکھ رہا ہوتا ہے، اپنا کمیشن رکھ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے، ٹریول والے کی نہیں ہے، ایک دوستی کی بنیاد پر وہ نہیں جانتا تھا اور آپ نے نکال کر دی، اس کو آن لائن نکال دی ہے، کسی اور طریقے سے نکلوائی ہے، تو یہاں کاروباری جب لین دین نہیں ہے تو پھر معاملہ آ جاتا ہے وکالت کا اور دیانت کا۔ تو پھر دوسری صورت کے اندر جو ایکسپنس ہوئے ہیں وہی آپ وصول کریں گے۔ کاروباری ڈیلنگ ہوتی ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اور ایک دوستانہ بنیاد پر جو اس طرح ڈیلنگ ہوتی ہے اس کی جو بنیاد اور پس منظر ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ اس اعتبار سے دو صورتیں بنیں گی، اس کے مطابق مسئلہ حل ہوگا۔ مفتی صاحب اگر کوئی شخص ایسا ہے جیسے بعض افراد ہوتے ہیں ان کی ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے ٹریول ایجنٹس جو ہوتے ہیں یا ٹکٹنگ والے ادارے جو ہوتے ہیں ان سے رابطے زیادہ ہوتے ہیں، اب کسی شخص کا سفر کم ہے، اسے پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں زیادہ سفر کرتا رہتا ہوں، میرے کسی دوست نے کہا میرے بھائی آپ ٹکٹ کروا دیں، اب میں نے لیا ہے تو ٹریول ایجنٹ سے ہی لیا ہے، ٹکٹنگ کمپنی سے لیا ہے، لیکن کیونکہ میرے روابط ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ بعض اوقات ٹکٹوں کے جو ریٹ ہوتے ہیں ان میں فلیکچویشن ہوتا ہے، ان میں کافی وسعت ہوتی ہے، کہیں پہ مہنگا مل رہا ہوتا ہے، کہیں پہ سستا مل رہا ہوتا ہے، تو میں نے معلومات کر کے 2-3-4 جگہ پہ جہاں سے سستا ہو رہا تھا وہاں سے بک کرا دیا، تو کیا ایسی صورت میں بھی نفع نہیں لے سکتے؟ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ مارکیٹ جا رہے تھے جی، آپ کے محلے دار نے کہا کہ جی میرے لیے ایک استری لے آئیے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں ان دونوں کی جو گفتگو ہے یہ کیا کاروباری بنیاد پر ہے؟ یہ کاروباری تو نہیں ہے، قرینہ اور پس منظر یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی کاروباری ڈیل نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک جو ہے وہ دوستانہ ماحول میں کہا ہے کہ جی آپ جائے رہے ہیں تو میرے لیے بھی لے آئیے گا، ٹھیک ہے، اب آپ کو مل گئی سستی، جی، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی اس کی مارکیٹ ویلیو تو اتنی ہے، تو میرا جاننے والا تھا یا مجھے یہ سیل لگی ہوئی تھی، سستی مل گئی ہے تو میں اس سے پورے پیسے لوں۔ ٹھیک، تو چونکہ یہ کاروباری ڈیل نہیں تھی دونوں کے درمیان، اس نے آپ کو نمائندہ بنایا تھا، وکیل بنایا تھا، جیسی آپ کو ملتی ہے ویسی اس کو بتانا ضروری ہے، یہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہے۔ ٹھیک، ٹکٹنگ کے معاملے میں بھی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ دو صورتیں بنیں گی، کہ
ایک کا دوسرے کو کہنا کس حیثیت سے ہے. ٹھیک ہے، حیثیت کا تعین کرنا ہوگا. اگر وہ اس سے خرید رہا ہے یا اس کے ذریعے وہ لے رہا ہے، جی متعین ہے کہ کاروباری ڈیل ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کاروباری اصولوں پر ہوگی. ٹھیک ہے، اور ایک آپس میں ایک دوستانہ سطح پر ایک معاملہ ہوا ہے، ٹھیک. تو پھر جو ہے وہ پیسے اضافی لینا اور یہ سمجھنا کہ جناب میں نے سستی دلوا دی ہے، جی اب میں زیادہ قیمت جو نکل رہی ہے وہ لے سکتا ہوں، جی. تو یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال دیجیے. مجھے معلوم کرنا تھا کہ ہم کاروبار کی وجہ سے کسی سے پیسے لیتے ہیں یا دیتے ہیں اور پروفٹ کے اوپر مارجن رکھتے ہیں، جیسے کہ کوئی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر ٹی پیس کے اوپر کوئی پیسے رکھ کے ہم دیتے ہیں کہ اتنا مال کے اوپر ہمیں اتنا پروفٹ کے بعد اتنا پیسہ دیں گے ہم، اور اس کی رقم جس سے لے رہے ہیں اس کی رقم اتنی کی اتنی ہے. اگر کسی سے 5 لاکھ روپے لیتے ہیں وہ رقم اتنی ہے اور اس کے علاوہ مطلب اس کو پیسے دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے آپ کے سوال سے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ انویسٹ لے رہے ہیں یا انویسٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ رقم وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے اور اس کو نفع دے دیا، جی تو یہ تو جائز نہیں ہوگا. وہ رقم کاروبار میں لگے گی، ان کی بھی رقم لگ رہی ہے نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے، اگر ان کی بھی رقم لگ رہی ہے تو موڈ شراکت کا ہوگا، ان کی رقم نہیں ہے تو ان کا جو کریکٹر ہے وہ مدارب کا ہوگا، ٹھیک ہے، مداربت ہوگی. تو یوں انویسٹمنٹ کے مسائل سیکھنا ان کے لیے ضروری ہے. ٹھیک یہ جو ان کے ذہن میں جو تصویر ہے مسئلے کی وہ درست نہیں ہے. ٹھیک تو انویسٹمنٹ کس طرح کرنی چاہیے یہ سیکھنا ضروری ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مفتی علی اصغر صاحب کے پیج پر بھی احکام تجارت کے ہم نے پچھلے سلسلے ڈالے ہیں، اور ایک بالخصوص دارالفتہ اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے وہاں سے بھی آپ کو تاجران کے لیے جو کورسز مختلف اوقات میں ہوئے ہیں اس پہ مفتی صاحب کے بھی لیکچر اور بیانات ہیں اور دیگر مفتیان اکرام کے بھی ہیں، وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئے تو پھر احکام تجارت کا فورم بھی حاضر ہے اور دارالفتہ اہل سنت یہاں سے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے. میرا یہ سوال آتا ہے کہ جب کسی سے کاروبار شراکت کی جائے تو اس میں اگر کسی کے پاس پیسے کم ہیں دوسرے دوست کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو اگر وہ دل کی راضی سے اگر وہ برابر کی منافع دینا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں شراکت کے اندر دو طرفہ پیسے برابر ہونا ضروری نہیں ہے، یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں افراد نے برابر نفع مقرر کر لیا جی اور دونوں ہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ کہ ان کا جو کیپٹل ہے، جی جو انویسٹمنٹ، مال ہے جی یا رقم ہے، وہ فرق کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ایک کے 40,000 ہیں، ایک کے 60,000 ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دونوں نے نفع 50-50 مقرر کیا، دونوں ہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک تو ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ جو کام نہیں کر رہا جی اس نے کم رکھے ہیں، جو کام کر رہا ہے اس نے زیادہ رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، تو 3 صورتیں میں نے بیان کر دی ہیں، اس سے زیادہ بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال دیجیے. میرا نام سہیل ہے. میرا یہاں پر گاڑیوں کا بہت بڑا کاروبار ہے. جب میں یہاں پر کسی کمپنی سے گاڑیاں لیتا ہوں تو مثال کے میں ایک گاڑی 1 لاکھ روپے میں لیتا ہوں تو اس کا سیلمین مجھے وہ 80,000 میں وہ رسید پہ لکھ لیتا ہے اور 20,000 میں اس کو دے دیتا ہوں. کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اس کا مجھے ذرا جواب بتائیے. یہ گاڑی لیتے ہیں 1 لاکھ روپے میں، جی مجموعی طور پر 1 لاکھ روپے ہیں اور سلپ جو بنتی ہے وہ 80,000 روپے کی بنتی ہے اور 20,000 روپے مثال دے رہے ہیں یقیناً 20,000 روپے سیلز مین کو دے دیتے ہیں، تو ان کو 1 لاکھ کی پڑتی ہے لیکن کمپنی کے کھاتے میں جو جاری ہے وہ 80,000 روپے کی جاری ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو گاڑیوں کے بروکر ہوتے ہیں نا، یعنی ایک گاڑیوں کا شو روم ہے، ٹھیک ہے، اب اس شو روم کے باہر بہت سارے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، ایجنٹ کے یا ایجنٹ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ایجنٹ جو گاہک لے کر آئے گا جی اس دکان سے پرچی بنے گی، ٹھیک ہے، اس دکان والے کا بھی اس میں کمیشن ہوگا اور ایجنٹ کا بھی کمیشن ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کمیشن کے 2 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دکان والا یہ کہتا ہے کہ آپ نے میری دکان پہ کھڑے ہو کر جو نا گاہک لیا ہے تو میرا بھی ایک حصہ بنے گا. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے یہ پوچھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کا سوال جو ہے کسی اور اعتبار سے ہو. ٹھیک ہے، بہت بہتر ہوگا، ہمارا فورم حاضر ہے، آپ کا سوال کچھ سمجھ نہیں آیا ہمیں، تھوڑی سی تفصیل بتا دیں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. میں خواجہ رضوان عرض کر رہا ہوں مدینہ تولیہ ملتان سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ
میں پرانے نوٹ دے کر نیا نوٹ لینا چاہتا ہوں، تو آگے والا جو مجھے نیا نوٹ دینا چاہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ابھی مجھے پرانے نوٹ دیں اور نئے نوٹ جو ہے آپ کو کچھ دنوں کے بعد ملیں گے، اور وہ مجھ سے وہ پرانے نوٹ جو ہے وہ کچھ زیادہ لینا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے 1000 اس کو کہا کہ 1000 مجھے نئے دیں، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے 1020 روپے زیادہ دیں اور چند دنوں کے بعد آپ کو 1000 جو ہے وہ نئے مل جائیں گے۔ تو آیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ لیکن دو طرفہ نوٹوں کا جو تبادلہ ہوتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ ادھار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایک طرف سے وہ نوٹ دے، دوسری طرف سے دوسرا نوٹ دے، لا محالہ کم زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے، جب یہ ڈیل کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ ادھار ہو جاتا ہے تو جائز نہیں ہوگا، نقد ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو انہوں نے صورت بیان کی مجھ سے، اس میں تو صراحت کی ہے انہوں نے کہ ادھار ہو رہا ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز سودی معاملہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ میں درزی کا کام کرتا ہوں، تو جو چھوٹے بہت پیس پا جاتے ہیں وہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے کچھ قطرنے جو ہیں اس کا تو عرف ہے کہ قطرنے جو ہیں وہ واپس نہیں دیتے درزی، لیکن جو پیس ہیں وہ تو پھر لوگ تقاضا کرتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے، اور کچھ درزی ایسے ہوتے ہیں جو بھیج بھی دیتے ہیں جی پیس ڈال کے ساتھ میں، جی جی، تو اس کو آپ اپنا حق نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اور بعض اوقات پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پیس رکھنے کے چکر میں سوٹ بھی چھوٹا کر دیا جاتا ہے، ٹھیک، تو قطرنوں کا تو عرف ہے، کوئی وصول نہیں کرتا، طلب نہیں کرتا، ٹھیک، وہ درزی کے بعد چھوڑ دی جاتی ہیں۔ لیکن جو پیس ہیں بہرحال لوگ نہیں چاہتے کہ وہ درزی کے پاس رہیں، چھوٹے بچوں کے جو نا وہ کرتے بن جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام میں آ سارے کام آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی، اس میں ہی اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے سینیریو میں بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا کے مختلف ممالک اور شہروں میں مختلف عرف ہو۔ ہمارے یہاں جو رواج ہے کہ ایک مثال کے طور پہ ایک سوٹ بن رہا ہے، نارمل آدمی کا جو سوٹ بن رہا ہے، اسلام بھائی کا بن رہا ہے، وہ 5 میٹر میں، 6 میٹر میں یا 7 میٹر میں بنتا ہے۔ دکاندار جو بیچتے ہیں وہ بھی سوٹنگ کا ہی کہہ کے بیچتے ہیں کہ پورے سوٹ کا کپڑا ہے۔ اب وہ 6 میٹر یا 7 میٹر جتنا بھی بنتا ہے وہ سوٹ کا کپڑا سمجھ کے اس نے لیا ہے، اور جب خرید رہے ہوتے ہیں بعض اوقات یہ جملے سننے میں بھی آئیں کہ بھائی اس میں سوٹ تو پورا بن جائے گا نا، تو وہ دکاندار یقین دہانی کراتے ہیں ہاں اس میں پورا سوٹ بن جائے گا۔ اب یہ کپڑا جب درزی کو دیا تو وہ دینے والے کے ذہن میں بڑی چیز تو یہی ہے کہ جی اس میں میرا سوٹ بن جائے گا۔ اب اس سچویشن میں جو میں عرض کر رہا ہوں، اس میں بھی جو ٹکڑے وغیرہ اگر بچ گئے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے درزی سمجھداری سے کام لیتا ہے اور زیادہ کپڑا بچا لیتا ہے، زیادہ سے میری مراد ہے ضائع نہیں کرتا وہ کپڑے کو، تو کیا وہ بھی واپس کرنے ہوں گے؟ دیکھیں درزی امین ہے، ٹھیک ہے، امانت اس کو سپرد کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو کپڑا اس کے پاس موجود ہے، کپڑے کی جس طرح ایک عرف ہے نگہداشت کرنے کا اور کٹنگ کرنے کا، اس کے مطابق وہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، جو بھی بڑی کٹنگ بچ جاتی ہے وہ مالک تو نہیں ہو جائے گا اس سے، ٹھیک، واپس ہی کرے وہ واپس۔ قطرنوں کا ایک الگ حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے جی۔ میرا نام مقصود عالم ہے، میں ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا مچھلی کا کاروبار ہے، جیسے کھچرا جو کوئی مال لیتا ہے 15 کلو 550 گرام ہوتا ہے یا 100 گرام ہوتا ہے یا 70 گرام ہوتا ہے، وہ پیسہ نہیں دیتا، 100 گرام کا 70 گرام کا پیسہ نہیں دیتا ہے، تو میں 100 گرام کا حساب سے جوڑ لوں گا کہ چھوڑ دوں، تو لمحہ لینا یہ جائز ہے؟ دیکھیے دکاندار کا یہ حق ہے کہ وہ 1 گرام کے پیسے بھی طلب کرے، دکاندار کو بالکل اس بات کا استحقاق ہے۔ 10 گرام ہے، 100 گرام ہے، 200 گرام ہے، دکاندار کی مرضی ہے، وہ مانگ سکتا ہے، اس کا یہ حق ہے۔ لیکن اگر گاہک کہتا ہے جی یہ آپ چھوڑ دو، دکاندار راضی ہو جاتا ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگر مارکیٹ کا عرف یہ بن گیا ہو کہ اتنا ہوگا تو پھر وہ معاف ہو جاتا ہے، تو اس عرف کی رعایت کرنی ہوگی دکاندار کا؟ اصل میں دیکھیں تول جب سامنے ہوتا ہے نا، جی، کیونکہ مچھلی کا پیس ہوتا ہے بڑا، جی، اور مچھلی پیس کے حساب سے بیچی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بالکل پرفیکٹ، بہت بڑی ایسی مچھلی ہو وہ تو الگ سے پیس کر کے کلو کے حساب سے بکتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ نارملی مچھلی پیس کے حساب سے بکتی ہے، ٹھیک ہے، اور پیس کے اندر کبھی 7.5 پونے یہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب تول سامنے ہو رہا ہے تو بارگیننگ ہوتی ہے، پھر ٹھیک، لگا بندہ تو کوئی عرف نہیں ہے، ٹھیک، بعض اوقات دکاندار چھوڑ دیتا ہے، بعض اوقات وہ نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام حافظ نور جمال ابکاری ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ تھا مفتی صاحب میرا کہ کیا تصویروں کے اوپر دیکھ کر مال کو خریدا جا سکتا ہے؟ واٹس ایپ کے ذریعے یا میسنجر کے تھرو تصویریں دیکھ کر مال کی اس کی خریداری کی جا سکتی ہے؟ برائے مدینہ شرعی رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتب فقہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ
جو سیمپل ہوتا ہے جی سیمپل کو دیکھ کر خریداری کی جا سکتی ہے. اصل میں خریداری تو بغیر دیکھے بھی کی جا سکتی ہے. اگر آئیڈیا ہے نا آپ کو کہ بھئی چیز فلاں ہے، ٹھیک ہے، سب چیزیں بیان کر دیں جی کہ بھئی مثال کے طور پر اس نے بیان کر دیا کہ جی فلاں علاقے کا سندڑی آم ہے، ٹھیک ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس علاقے کا آم کیسا آتا ہے. ٹھیک ہے، جو کاروبار کرنے والے وہ جانتے ہیں تو بغیر دیکھے بھی خریدی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اگلے جو مراحل ہیں اس کے اندر کیا مسائل ہوں گے یہ ایک جداگانہ بات ہے. ٹھیک، مثال کے طور پر آم کی پیٹی آئی، جی اب اس میں نکلا داغی مال، ٹھیک اب خریدنے والے کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا ٹھیک ہے، کہ جس نوعیت کا بتا کر بیچا گیا تھا یہ ویسا نہیں ہے. ٹھیک، جو خوبیاں بتائی تھی وہ نہیں ہے. نمبر ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک نظام شریعت مطہرہ کا اس کو کہتے ہیں خیار رویت. ٹھیک، کہ آپ نے ایک چیز خرید لی لیکن آپ نے وہ دیکھی نہیں تھی. ٹھیک، جب آپ نے دیکھی تو آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھنے کے بعد وہ معیار نہیں پایا، ریجیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایک حق ہے یہ باقی رہتا ہے پھر. ٹھیک ہے. تو تصویریں جو ہے وہ دیکھنا یا بالکل نہ دیکھنا یہ خریداری کے لیے شرط نہیں ہے. ٹھیک، خریداری کے لیے یہ ضروری ہے کہ چیز کے اوصاف پتہ ہوں، کوانٹٹی پتہ ہو، جنس پتہ ہو، ابہام نہ ہو. ٹھیک، لیکن مثال کے طور پر گاڑیوں کا معاملہ ہے اس کی تصویریں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو تصویروں سے ایک ابتدائی گفتگو ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جناب اس انداز کی جو ہے وہ ہیں گاڑی ہے، اور پھر لوگ جا کر اس کو فزیکلی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک، تو بغیر دیکھے بھی اگر خرید لی ہے تو خرید و فروخت تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سودا جائے گی. اوصاف پتہ ہیں. اگر وہ اوصاف کے خلاف نکلی تو واپس کرنے کا حق ہوگا. ٹھیک ہے، اسے واپس کرنے کا حق ہوگا، جس نے بیچی وہ واپس لینا اس کے لیے ضروری ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. محمد کاشف اتاری دارا والا سے. مفتی صاحب میں نے یہ عرض کرنا تھا، میرے پاس کچھ گائے ہیں، تو کیا وہ گائے پر بھی مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں، یا جو اس سے مجھے دودھ کے پیسے ملیں گے اس پر ہی دینی پڑے گی؟ اس کا ذرا جواب عطا فرما دیجیے. گائے پر یا دودھ پر؟ دیکھیں جو مال مویشی ہے اس پر زکوٰۃ کی صورتیں ہیں. اگر تو آپ ان کو خرید کر چارہ کھلاتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. سال کا اکثر حصہ خرید کر چارہ کھلاتے ہیں، کھلے جنگل میں نہیں چرتی، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ان مال مویشیوں پر زکوٰۃ ہے جو سال کا اکثر حصہ کھلے جنگل میں چرتی ہیں، خرید کر چارہ نہیں کھلایا جاتا. جو جن کا دودھ کا کام ہوتا ہے تو وہ لا محالہ خرید کر ہی چارہ کھلاتے ہیں، اور پورا اس کا جو ہے نا وہ مینٹین کیا ہوتا ہے کہ اس نے یہ چیزیں کھانی ہیں. جی، فیڈ کا نظام ہی ان کا تو بڑا مختلف ہوتا ہے. بڑا مختلف ہوتا ہے. اچھا ایک دلچسپ بات عرض کروں. جی. عام طور پر تو مشہور ہے کہ جناب گاؤں دیہات کی جو ہے نا وہ گائیں یا دودھ بڑا اچھا ہوتا ہے. ہم ایک جگہ گئے پنجاب میں، جی، تو وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی کراچی کی گائے کا جو دودھ ہے نا وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. جی. ہم نے کہا خیریت ہے. ہمارا تو آج تک یہ کنسپٹ تھا کہ جناب جو گاؤں دیہات کی ہوتی ہیں مال مویشی ان کا دودھ اچھا ہوتا ہے. اس نے وجہ بتائی کیونکہ وہ خود بھی کام کر چکا تھا کراچی میں دودھ کا. کہا کہ کراچی میں جو فیڈ دی جاتی ہے وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے. باڑوں کے اندر جو فیڈ دی جاتی ہے، کھل دی جاتی ہے، مکئی دی جاتی ہے، بھوسا دیا جاتا ہے، سوکھی روٹیاں جو ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں، باقاعدہ کمبینیشن بنا کے دیا، پتہ نہیں کتنی چیزیں دی جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے وہ طاقتور ہے. یہ الگ بات ہے کہ گاؤں دیہاتوں کی جو مال مویشی ہیں ان کو انجیکشن نہیں لگتے. ٹھیک ہے جی. اور شہر والے انجیکشن لگاتے ہیں، اس کے مضر اثرات تو بہرحال ہوتے ہیں. پلس مائنس تو دونوں جگہ ہیں. بہرحال جی آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا اور ایک دلچسپ جو ہے آپ کو معلومات بھی مل گئی. اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں جو ہے سوال عرض تھا کہ ہمارا کاروبار ہے چائنا سے ہم امپورٹ کرتے ہیں ایلیویٹرز، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کلائنٹ سے جو ہے وہ ایڈوانس لیتے ہیں کچھ پیسے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ آگے آرڈر دیتے ہیں، پھر وہ لفٹ ریڈی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم جو بقیہ رقم ہوتی ہے کلائنٹ سے وہ لیتے ہیں، اور وہ لینے کے بعد جو وہاں سے فیکٹری سے ڈسپیچ ہوتی ہے، ڈسپیچ ہونے کے بعد جب پاکستان پہنچتی ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو انسٹال کر کے دیتے ہیں، اور جو لاسٹ پیمنٹ ہوتی ہے 5 یا 10% جو ہماری کلائنٹ کے ساتھ طے ہوتی ہے وہ پھر ہم آفٹر انسٹالیشن جو ہے وہ لیتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا اس میں جو ہے کوئی شرعی رہنمائی جو بھی ہو وہ ذرا ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. دوسرا احکام تجارت ہے جس میں قبضے سے متعلق
بہت سوالات آ رہے ہیں اور یہ بھی غالباً اسی سینیریو میں انہوں نے کیا ہے. دیکھیے لفٹ کا جو وہ ہے پروجیکٹ ہے، ہمارے مدنی چینل میں ایک لفٹ تو تھی، اب جب دوسری لگی تو مجھے اندازہ ہوا کہ لفٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور بعض اوقات خراب ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب نئی لفٹ منگانے میں یہ پرابلمس ہیں، آرڈر دینا پڑتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. اس سب سینیریو سے جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ اور آپ کے سوال سے بھی تھوڑا بہت یہی ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کمپنی سے آپ کو جب کوئی آرڈر ملتا ہے تو پھر آپ آگے آرڈر دیتے ہیں، وہ مال تیار ہوتا ہے، پروڈکٹ بنتی ہے، میکنگ کا عمل ہوتا ہے. اگر تو یہ چیز ہوتی ہے آپ کے آرڈر کے بعد کمپنی بنائے گی، بنائی اس کے بعد نہیں رکھی ہوئی، تب تو آپ کا یہ سارا جو معاملہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ایسی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بنی بنائی لفٹ کمپنی سے لینی ہے اور آپ نے کمپنی سے تو سودا کیا ہی نہیں، پارٹی سے پہلے سے سودا کر لیا، تو پھر فقہی دشواریاں ہیں، جائز ناجائز کے معاملات ہیں. اور بہتر یہ ہوگا کہ تھوڑا سا وضاحت ہو جائے کہ آپ کی جو نوعیت ہے وہ کس انداز کی ہے. آیا کہ ایسا ہی ہے، پہلی صورت ہے کہ آپ کو ایک آرڈر ملا، پھر آپ آگے آرڈر دیں گے، اپنا سائز بتائیں گے، اس سائز کے اعتبار سے جو ہے وہ کمپنی لفٹ بنائے گی، پھر وہ وصول ہوگی، انسٹالیشن ہوگی، آگے کے مراحل جدا گانا چیزیں ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. لیکن بنیاد یہ ہے کہ آپ بنوائیں گے خود آرڈر پر یا بنی بنائی لیں گے. اگر بنی بنائی لیں گے تو پھر شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوگا کہ آپ نے پہلے سودا کیا، آپ کے پاس مال تھا ہی نہیں. ٹھیک. اگر آپ نے بنوانا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، بے استثناء کی صورت یہ بنے گی. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. سر میرا یہ سوال ہے کہ میرے بینک میں 3-4 لاکھ روپے پڑا ہے سر، اس کا مہینے کا پرافٹ 2-3 ہزار آ رہا ہے، تو سر وہ لے کر میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے سر؟ بینک میں 3-4 لاکھ روپے اس کا پروفٹ آتا ہے اور یہ لے کر اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو جائز ہے یا نہیں؟ ذرا کھل کر میں بتا دیتا ہوں سوال کیا ہوا ہے. ٹھیک. کہ بینک سے ان کو سود ملتا ہے، سود یہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. جی. الامان والحفیظ. غریب کوئی کمین ہوتے ہیں کہ آپ ان کو سود دیں گے؟ غریب بھی قابل تعظیم، قابل عزت ہوتے ہیں. ٹھیک. حرام کی رقم آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں جناب؟ اور خود آپ ایک حرام جو کانٹریکٹ ہے وہ کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک. سود کے لین دین کی جو حرمت ہے، جو مذمت ہے، جو وعیدیں ہیں، ان سب کے تو یہ مستحق ہیں. جب تک ان کا یہ اکاؤنٹ چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سود خور لکھے ہوئے رہیں گے. سب حالانکہ خود نہیں کھا رہے، مطلب معاہدہ تو کیا ہوا ہے نا. ٹھیک. معاہدہ تو کیا ہوا ہے، کنٹینیو کیا ہوا ہے. سامنے والے کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے، سامنے والا جس بنیاد پہ اس کے پیسے استعمال کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے سودی معاملات پہ استعمال کر رہا ہے. ٹھیک. تو یہ سمجھنا کہ میں خود استعمال نہیں کر رہا اور میں جو ہے وہ دے دیتا ہوں کسی کو، یہ ہرگز درست نہیں ہے. اور اگر یہ ثواب سمجھ کے دیتے ہیں تو بہت سخت حکم ہو جائے گا. ٹھیک. بعض جگہوں پہ فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ کسی کو غفلت طاری تھی کسی پر اور بعد میں ہوش آیا اور بعد میں توجہ گئی، اکاؤنٹ اب بند کروانا چاہتا ہے اور نفع مل چکا ہے، تو ٹھیک ہے، بغیر ثواب کے اس کو مستحق زکوٰۃ کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے. ثواب کی نیت نہیں کرے گا. ثواب کی نیت نہیں کرے گا، یہ صورت ضرور موجود ہے. لیکن اکاؤنٹ کو جاری رکھنا، باقی رکھنا، اس کو بند نہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے. ہاں کوئی ان کی ایسی مجبوری ہے اکاؤنٹ جاری رکھنے کے تعلق سے، جی، تو وہ بیان کریں کہ ان کی کیا مجبوری ہے ایسی، وہ اکاؤنٹ کیوں جاری رکھنا ضروری ہے. اچھا، اب یہاں ایک اور صورتحال بھی ہے. میری حاضری تھی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوا. جی. ایک صورتحال میں یہ سامنے آئی کہ جو اسلامی کہلانے والے بینک ہیں، جی، ان کے ہاں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا بڑا مشکل ہے جناب. اسلامک بینکوں میں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور وہ کہتے ہیں جی اتنا ڈپازٹ ہونا چاہیے، اتنا ڈپازٹ نہیں ہوگا تو ہم آپ کو 500 روپیہ چارج کریں گے مہینے کا، 500 درہم، 800 درہم. سعودی بینک کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، ہم آپ سے 100 روپیہ چارج کریں گے، 100 درہم چارج کریں گے. ٹھیک. تو اور وہ فگر بھی کم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بھلے آپ 5000 درہم رکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ 30,000 درہم سے کم نہیں رکھ سکتے. ٹھیک. تو کیوں اتنی مشکلات کیوں ہوئی ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے.
خاص طور پر کمپنی جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. تو بہرحال اس پر کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے آسانیاں ہونی چاہیے اور تاکہ لوگوں کو جو متبادل ذرائع ہیں وہ دستیاب ہوں. ٹھیک ہے. اور مطلب اس فریب میں نہ آئے کہ میں جو ہے نا سود کی رقم جو لے رہا ہوں وہ تو دے دیتا ہوں، تو آپ نے جیسے کوئی تو فریب ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ میری ایک دکان ہے الیکٹرانکس کی، ہمیں واشنگ مشین کی گارنٹی جو کمپنی دیتی ہے وہ 1 سال دیتی ہے، اور ہم جو ہے نا وہ آگے 5 سال 4 سال اس کی گارنٹی دیتے ہیں. تو اور جب وہ کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے تو اگر 2 سال بعد آتا ہے یا 3 سال بعد آتا ہے، اس کو ہم پورا جو گارنٹی کے ہم نے دی ہوتی ہے اس پہ ہم پورا اترتے ہیں. آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسٹمر کو جب سودا بیچتے ہیں، دوسرا سوال، تو اس سے پیمنٹ جب لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کسٹمر کو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ نا ہمیں پورے ریٹ میں ہم نے آپ کو دے دی ہے، تو ایسا کہنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ پیمنٹ لینے کے بعد ہم کہتے ہیں پورے ریٹ میں آپ کو دے دیا ہم نے، یعنی ابھی ایک کاروباری اس طرح ہے گویا کہ اس پہ احسان جتا رہے ہیں کہ جو ریٹ بنتے تھے وہی دے دیا. مبہم جملہ ہے کسٹمر کو جو ہے وہ کیچ کرنے کے لیے. دیکھیے پہلا جو سوال ہے گارنٹی یا وارنٹی جو ہے جدید دور کی پیداوار ہے، لیکن آج کل کے نہیں، کافی ٹائم ہو گیا. بار شریعت جو تقریباً 70-80 سال پہلے لکھی گئی تھی اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. تو وارنٹی دینا جائز تو ہے کہ جب وہ بندہ اس چیز کی مشین میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، خرابی ہو جائے گی، جس بنیاد پر آپ نے کہا ہے اس کو کہ یہ چیزیں پائی جائیں تو ہم بنا کے دیں گے، تو اس شرط پر وہ مال بیچنا تو جائز ہے. اور ٹھیک ہے کمپنی نے جو ہے وہ 1 سال کی دی ہے اور آپ 4 سال دیتے ہیں، تو جس طرح کمپنی مال بیچتے ہوئے وارنٹی دے سکتی ہے تو آپ بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس سوال کا ایک دوسرا رخ بھی ہے مروز بھائی جی. اس سوال کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہاں بہت سارے موبائل ایسے ہوتے ہیں جی کہ جس کی کمپنی نے کوئی وارنٹی نہیں دی ہوتی. ٹھیک ہے، وارنٹی لیس ہوتا ہے. وارنٹی لیس ہوتا ہے. تو یہاں کچھ لوگ پھر میدان میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں کوانٹٹی دے دیں اتنے مال کی، اور اس کوانٹٹی کے اعتبار سے ہم آپ کو وارنٹی دیں گے. گاہک ہمارے پاس بھیج دیجیے گا، ہم اس کو ٹوٹ پھوٹ صحیح کریں گے. ٹھیک. تو پھر دکاندار کا اور اس بندے کا، فرنچائز والے کا، جس نے لوکل فرنچائز کھول لی ہے، اس کا ایک معاہدہ ہوتا ہے پر موبائل، اور اسی وجہ سے قیمت بھی بڑھ جاتی ہے کہ وارنٹی جس کی نہ اس کی قیمت کم ہوتی ہے، جس کی وارنٹی ہو قیمت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. اب دکاندار کا اور ان کا جو معاہدہ ہو رہا ہے جس نے لوکل وارنٹی دی ہے، ہم اس معاہدے کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. کیونکہ تفصیلات صرف معلومات کی حد تک ہیں. ٹھیک ہے. کسی نے آ کے پوچھی نہیں آج تک کہ ہم یہ معاہدہ کر لیں یا نہ کر لیں، اور پھر ہم ان سے ہم نے پھر مزید تفصیلات پوچھی ہوں، کیسی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہیں. تو اب جائز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دکاندار کو یہ کہا ہے کہ آپ جو اضافی وارنٹی دے رہے ہیں اپنی طرف سے یہ جائز ہے. جی. اب یہ بیک گراؤنڈ کس بیک گراؤنڈ سے دیں گے، یہ خود کسی اور سے لیں گے، وہ معاملات ہم ڈسکس نہیں کر رہے، اس کی تفصیلات ان کو بتانا پڑے گی. ٹھیک. مطلب ایک لفظ استعمال کیا آپ نے، گارنٹی بھی یوز کیا، وارنٹی بھی یوز کیا، وجہ دونوں ہی لفظ استعمال کر. دیکھیں ہم نے جب بچپن میں ہوش سنبھالا نا تو وارنٹی کا لفظ سنا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، گارنٹی چلتا تھا. سیدھا عرض کروں صاف. ٹھیک ہے. جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے اور ہوش سنبھالا تو پھر ہم نے وارنٹی کا لفظ سنا. ٹھیک ہے. تو بس یہ فرق ہے. اب دونوں میں کیوں یہ استعمال میں فرق آیا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا. ٹھیک ہے جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے.